مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، کتنی بڑی گڑبڑ کی کافر نے، کتنا بڑا ناشکرا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ناشکری کے بھی نا درجات ہوتے ہیں، اسٹیپ ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی نے، آپ پانی میں ڈوب رہے تھے، کسی نے آپ کو بچا لیا، تو اس نے ایک دن آپ کو بلایا کہ یار میری دعوت پہ آ جاؤ، میں نے اس دن آپ کو بلایا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میرے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ آپ کا فرض بنتا ہے آپ جائیں، بھائی اس نے آپ کو بلایا، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ چاہیے، آپ کا فرض بنتا ہے اگر واقعی ضرورت ہے تو آپ اس کو قرضہ، آپ کی جان بچائیے بھائی، قرضہ دو۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مفتی صاحب سے کہہ کے میری دوسری شادی کرا دو، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ، میں تو دوسری شادیاں نہیں کراتا، لیکن آپ کو اگر کوئی جاننے کوئی بیوہ ہے یا آرڈر پہ کوئی بیوہ بنانی پڑے، آپ کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے۔ بہت سارے کام جو آپ کے ذمے لگا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شکر کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ ساری خدمات کریں گے، اس کو ساری سروسز دیں گے، کچھ آدھے کریں گے، کچھ آدھے نہیں کریں گے، یہ سب مختلف درجات ہیں۔ لیکن سب سے بدترین ناشکری پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بدترین، جس پہ وہ تلملا جائے گا اور کہے گا کاش میں تجھے بچاتا نہیں، میں نے غلطی کی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تجھے بچایا۔ وہ ناشکری ہے کہ آپ مکر جائیں، آپ بولیں تو نے میری جان بچائی ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے بچائی ہے جان۔ آپ کیا تو نے میری جان، بولو، بچائی نہیں۔ جھوٹ بول دیں صاف اس کے سامنے کہ یہ تو میں خود بخود بچاؤں، میں اصل میں جب سمندر کی لہریں تھی اور ڈوب رہا تھا نا، تو ہوا یہ تھا کہ حسن اتفاق سے ایک لہر آئی، اس نے اٹھا کے مجھے اوپر پھینکا، اتفاق سے ایک فش آئی، اس نے اٹھا کے اسی دوران جمپ کر کے مجھے دوسری فش پہ پھینکا، دوسری فش نے تیسری فش پہ، وہ بیچ میں سمندر میں کہیں ڈوب رہا تھا، پھر تیسری نے چوتھی فش پہ، ایسے مچھلیوں کی کمر پہ جھولتا جھالتا میں کہاں پہنچ گیا؟ کنارے پر۔ بتاؤ اس بدترین تعویل پر اس بچانے والے کو کتنا غصہ آئے گا؟ کہے گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیچ سمندر سے تجھے کوئی ایسے بچا کے لے آئے، میں کشتی لے کر آیا تھا، میں نے سمندر میں ڈائیو لگائی تھی اور تجھے نکال کے لایا تھا، اور تو کہہ رہے ایسے مچھلیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کے کندھوں پہ مجھے پھینکتی رہی اور باہر نکال دیا۔ غضب ناک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال بولو نہیں ملتی۔ کافر کے بچے نے کیا کیا ہے؟ پشتوں میں کافر کو بولتے کافر کا بچہ، کافر کا بچہ ہے۔ تو یہ جو، اچھا ابھی زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاتا میں، جیسے الو کا پٹھا نا، الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا کہ یہ الو کتنے کا ہے، انہوں نے کہا 50,000 کا، اور الو کا بچہ تھا یہ کتنے کا؟ 1,00,000 کا۔ تو کہا بچہ 1,00,000 کا، پورا بڑا الو 50 کا، یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا اس کی دو خاصیتیں، الو بھی ہے اور الو کا پٹھا بھی ہے، یہ پٹھا بچے کو بولتے ہیں نا، تو اس میں دو کوالٹیز جمع ہوئی ہوئی ہیں۔ تو خدا کا انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر درختوں سے قلم بناؤ اور سمندروں سے میری تعریفیں لکھنا شروع کرو جو میں نے تم پر احسانات کیے، تم لکھتے لکھتے سمندروں کی سیاہی خشک اور قلم ختم ہو جائیں گے گھس کے، لیکن میری تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ کافر نے کیا کہا؟ کافر نے کہا کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے بھی نہیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہمیں خود بخود مل گئی ہیں۔ ارے آنکھ کیسے بن گئی، کھوپڑی میں فٹ کیسے ہو گئی؟ کہہ رہے ہیں خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ، ایوالو ہو کے ہوا ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ۔ ایک سیل بنا تھا، اس میں ہوتے 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 کروڑوں اربوں سال میں جا کے آنکھ بن گئی، ناک بن گئی، کان بن گئے خود بخود۔ جبکہ ایک ایک پارٹ کو لے کے دیکھو نا، ایک ایک پارٹ کا خود بخود اربوں سال میں بننا ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ فٹ بھی ہو جائیں سب ایک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ۔ ایک پلاس کبھی آپ نے دیکھا جو خود بخود کبھی وجود میں آیا ہو؟ ایک پلاس دیکھا آپ نے کبھی؟ ایک سائیکل دیکھی جس کی گراریاں ترتیب سے فٹ ہو جائیں، پیڈل گھماؤ تو اگلا پہیا گھومے اور اگلے سے پچھلا پہیا گھومے؟ کبھی آٹومیٹیکلی ایک سائیکل بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ اتنا بڑا انسان بھائی جس کی دو آنکھیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟
میں پہلے حیران ہوتا تھا, اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی ہے؟ دو کا الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ آنکھ کا بننا بذات خود ناممکن, اور دو آنکھوں کا بننا تو اور زیادہ ناممکن, کیونکہ دو آنکھوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ورنیل کیلیپر کی ضرورت ہوتی ہے, خاص اسکیل کی, کہ ذرا سا بھی 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہ آئے, ورنہ سب ٹیڑھا میڑھا نظر آنا شروع ہو جائے گا. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی. تو کافر نے کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا. بھائی یہ خود بخود ہو رہا ہے, سب خود بخود ہو رہا ہے. اتنا عجیب و غریب نظام, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, چکھنے کے لیے زبان. کیسا زبان پہ آپ کچھ رکھو فوراً چند سیکنڈ میں بتا دے گی کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, کیا ہے یہ. سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت. جگہ جگہ بیان کرتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین, کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین, کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتائے, سیدھا راستہ اور غلط راستہ. یہ بھی تو جانوروں کے پاس تو کوئی راستہ, کوئی ٹریک ہی نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ وفا ہے, یہ بے وفائی ہے. یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا. اگر یہ خود بخود ہوتا ایک مخلوق وجود میں آتی, بھائی نر مادہ دو الگ الگ مخلوقیں وجود میں نہیں آ سکتی تھیں. مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا, عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا. فرمایا اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, پھر تم تو ملاپ کرتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اولاد ہوگی. نر مادہ کا ملاپ شہوت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس شہوت کے نتیجے میں بالکل ایک الگ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے انسان کی پیدائش, مخلوق کی پیدائش. جانوروں میں نر مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کیا جانوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا؟ تو بھائی یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور فطرت اس خواہش کے ذریعے نسل کو بڑھا رہی ہے. بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں, یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے آپس میں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے, فرمایا یہ تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں انسان کا بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو نا, اس نے دیکھا نا وہ انسان کیسے بنتا ہے, کیسے پیدا ہوتا ہے, اور وہ بڑا ہو جائے اور پھر کوئی اس کو جا کے بتائے کہ تیری پیدائش ایسے ہوئی ہے, وہ کہے گا امپاسبل, ایسے انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے ہی نہیں. بلکہ وہ وہی نظریہ ارتقا پیش کرے گا کہ میں کوئی ایوالو ہو کے کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہو کے آیا ہوں میں. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ 9 مہینے کے اندر ایک پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں گیا, اس پانی کے قطرے میں دل بنا, دماغ بنا, جگر بنا, پھیپڑے بنے, اور یہ ساری چیزیں بن کے صرف 9 مہینے کے عرصے میں. میں تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کا دل بنتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں, ماں روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے. آج کل تو برگر کھاتی ہیں, خیر اللہ کی قدرت ہے کہ جو روٹی اور پراٹھے سے بچہ بنا سکتا ہے وہ برگر سے بھی بچہ بنا دیتا ہے, لیکن پھر برگر جیسا ہی ہوتا ہے بچہ بھی. جو میٹیریل یوز ہوگا بھائی آگے پروڈکٹ بھی کیا ہوگی, وہی ہوگی نا. بچے بھی برگر جیسے اس لیے آ رہے ہیں, لیکن بہرحال اللہ کی قدرت, دودھ پی رہی ہے, گوشت کھا رہی ہے, سب چیزوں سے کیا بن رہا ہے؟ آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, سب چیزیں بن رہی ہیں کروڑوں اربوں سال میں نہیں. نا بکواس مت کرو, جھوٹ مت بولو ہم کروڑوں سال میں ایوالو ہوئے ہیں. ہم صرف 9 مہینے میں بن کے مارکیٹ میں آئے ہیں. 9 مہینے میں خدا نے دکھایا ہے. پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ کروڑوں سال میں ہم ایوالو ہوئے ہیں, بندر سے بنے ہم؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. لوگ ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اسلام اور سائنس یہاں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. سائنس سے ٹکرا رہی ہے یہاں پہ, اسلام نہیں ٹکرا رہا سائنس سے. اسلام تو کہتا ہے بے وقوفوں والی باتیں مت کیا کرو, اور جو سمجھدار سائنسدان ہیں وہ بھی اس نظریے کے خلاف ہیں, بولتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے بھائی, ایسے یوں کر کے دھماکے سے خود بخود سب کچھ ڈھین کر کے یہ سارا نظام بن گیا, اور پھر یہ انسان جو دھماکہ ہوا ہے, میں نہیں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن وہ کیا گیا دھماکہ, خود بخود نہیں ہوا. ایک دھماکہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے دھجن دھماکہ ہوا, پٹ پٹا کے سب ختم.
ایک دھماکہ ہوتا ہے بھائی بگ بینگ والا دھماکہ، جس میں پورا نظام کائنات وجود میں آ گیا، جس میں زمین سورج سے اتنی دور چلی گئی کہ اس کے مدار میں گھومنا شروع کر دیا، 23 ڈگری جھک گئی، جس سے موسم بننا شروع ہو گئے، بارشیں ہونا شروع ہو گئی، اور زندگی پیدا ہوئی اس میں، اور زندگی میں ایسا کہ بھائی سبحان اللہ، ایسی خاندانی قسم کی حیات، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، اور ایسا جو نر اور مادہ، اور پھولوں میں بھی نر اور مادہ، تتلیاں خدمت کر رہی ہیں پھولوں میں، نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہیں جس سے پھل پیدا ہو رہا ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. تتلی کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے قدرت یہ کام لے رہی ہے. پوری مخلوق آپس میں اس کا لنک ہے، اتنا خاندانی لنک، جس سے جس خدا نے اس کو جوڑ دیا، یہ لنک آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. دیمک کا آپ مطالعہ کرو، صرف دیمک پہ جو کتابیں لکھی ہیں نا، دیمک کیسے مل جل کے گھر بناتے ہیں. یہ دیمک چیونٹیوں کو قطار میں ڈالنا کس نے سکھایا ہے؟ چیونٹیاں قطار میں چلتی ہیں، ایسا نظام ہے. چیونٹیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی. یہ سب کیا ایوالو. مچھر کو دیکھ لو، مچھر کو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں ہیں، 100 آنکھیں. یہ ایوالو ہونے کا اور یہ حسن اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا خود بخود. پورا سرنج لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھی ہوتی ہے، بلکہ کیونکہ مچھریا خون چوستی ہے، مچھر کبھی بھی خون نہیں چوستا. لیکن مچھریا اپنے ہسبینڈ کا خون کبھی نہیں چوستی. ہمیشہ مچھریا جب انڈے دینے والی ہوتی ہے تو خون ہم لوگوں کا چوستی ہے. یہ فرق ہے انسان میں. اور یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں ہمارا خون چوستی ہیں. یہ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں. اس کو مذاق ہی سمجھیں، اس کو سیریس نہ لیں. تو لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر مچھر خون بولو نہیں. اب اس کو انسانوں سے مت جوڑیں، آپ خود بخود انسانوں سے جوڑیں تو میرا کیا قصور ہے. میں تو جنرلی نالج کی بات کر رہا ہوں، مچھر کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں. تو مادہ مچھر کیا نظام بنایا بھائی اللہ نے اس کا. اتنے سے مچھر پہ ایسی کلاکاریاں ہیں. مکھی، مچھر، شہد کی مکھی کو دیکھ لو. یہ ایوالو ہو کے ہونے کا نتیجہ ہے کہ ملکہ مکھی بن گئی. پورا پریوار، خاندان کیسے وجود میں آ گیا؟ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ قرآن کہہ رہا ہے سائنسدانوں کی باتوں میں مت آنا. یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے کہ ملکہ مکھی اور مزدور مکھی اور پھلوں کے رس چوسنے کے لیے الگ، چھتے بنانے کے لیے الگ، حفاظت کے لیے الگ، گروتھ کو، ریشو کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ مکھیاں. یہ سب خود بخود نہیں ہے. یہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. تیرے رب نے مکھی کو یہ سب کچھ سکھایا ہے. رب کے سکھائے بغیر خود بخود مکھی اتنی ایوالو ہو کے اتنی ذہین نہیں ہو سکتی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں نا، انہوں نے بھی غیر شعوری طور پر وہی باتیں لینا شروع کر دی ہیں. ایک بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر تو پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے، اور بڑی داڑھی ماشاءاللہ، بڑے نیک. ایک وہ میں چونکہ میڈیکل سائنس سے بڑی دلچسپی ہے تو ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس ویڈیو میں کہتے ہیں یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ کا نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب. آپ کا ہوتا نا تو آپ یہ دماغ استعمال کر کے یہ بے عقلی کی باتیں بولو نہیں کر رہے ہو. کروڑوں سال میں خدا کی قسم یہ چیز ایوالو ہو کے ایسی نہیں بن سکتی. کروڑوں کیا، اربوں میں نہیں ہو سکتی. یہ پہلی دفعہ جس نے بنایا ڈائریکٹ ایسا ہی بنایا ہے، اس نے ڈائریکٹ ایسا بنایا ہے. یہ نہیں ہو سکتی، امپاسبل. عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی اکائی کہاں ہے، ابتدا کہاں سے شروع ہوئی. بھائی اگر دماغ یہاں تک پہنچائے تو پہلا وہ دماغ کی اکائی کیا ہے، پہلا یونٹ کیا ہے، پہلی اکائی کیا ہے؟ وہ بھی تو دماغ تھا نا. وہ بن کیسے گیا؟ سوچنے سمجھنے کی، چاہے وہ تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ کہاں سے گئی؟ اس کو ترتیب سے جوڑا کس نے؟ خدا کا انکار اس کے بہانے ہیں. جس نے بنایا ہے نا وہ بار بار کہہ رہے میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے تمہیں یہ دل دیا ہے، میں نے تمہیں یہ زبان دی ہے، میں نے تمہیں سونگنے کے لیے ناک دی ہے. میں 9 مہینے کے مختصر عرصے میں ماں کے پیٹ میں دماغ بھی بنا دیتا ہوں، جگر بھی بنا دیتا ہوں، گھٹنے بھی بنا دیتا ہوں، انگلیاں بھی بنا دیتا ہوں. تو یہ جھوٹ مت بولا کرو کہ کروڑوں سال میں بنے ہوں. میں 9 مہینے میں یہ سارے کام تمہارے سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں. تو مان لو کہ کوئی ذات ہے جو صرف 9 مہینے میں سب کچھ کر سکتی ہے. اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کروڑوں سال درکار نہیں ہے.
تو یہ کوئی سائنسی نظریہ نہیں ہے, یہ ہوائی باتیں ہیں, سائنس سے ثابت شدہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ارتقاء کے خلاف ہے اسلام, اور اسلام سائنس ارتقاء کو مانتی ہے, اسلام نہ ارتقاء سائنس کے خلاف ہے. ابھی تک سائنس سے کوئی ثابت شدہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, ہوائی بات ہے, فرضی بات ہے. تو خدا کی ناشکری میں سب سے پہلی ناشکری کیا ہے؟ کیا آپ بولیں مانے کہ انسانی دماغ انتہائی ذہین ہے, کتنی نسیں ہیں اس کے اندر بھائی, یہاں سے نسیں لے کر جاؤ چاند سے گھما کے واپس لا سکتے ہو, اتنی باریک نسوں کا گچھا اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی کھوپڑی میں 9 مہینے کے اندر تیار کر کے فٹ کر دیا. اور وہی کھوپڑی لے کے بچہ جب آیا یونیورسٹی میں پڑھ کے ڈاکٹر بنا تو کہہ رہے میری کھوپڑی کو یہاں تک پہنچنے میں کروڑوں سال لگے ہیں, یعنی خود بخود ہوئی ہے یہ. خدا کو بہت غصہ آئے گا, صحیح ہے نا, مجھے اور آپ کو شاید غصہ نہ آئے, ہماری غیرت ختم ہو گئی ہے, لیکن جس نے بنایا ہے وہ کہے گا نا تم نے تو میرے احسانات کی دھجیاں اڑا دی 1 سیکنڈ میں بھائی, ڈاروین کی باتوں میں آ گئے, یہ نہیں ہو سکتا خود بخود. تو ناشکری میں سب سے پہلا عمل کیا ہے بنانے والے کا؟ بولتے کیوں نہیں, گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی, بنانے والے کا انکار.